بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہیں کہ آج 7 مئی 2026 روز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ انہوں نے بدھ کو ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایس پی کے مطابق رابطے میں حالیہ علاقائی صورتحال اور خطے میں سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے گزشتہ دن سعودی کابینہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا اور تنازع کے حل میں مدد کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی۔ اجلاس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا تاکہ ایک ایسا سیاسی حل تلاش کیا جا سکے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔ کابینہ نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی کو 28 فروری سے پہلے کی جو معمول کی حالت ہے اس میں بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ہفتہ ماحولیات 2026 الولا میں آج سے تقریبات کا آغاز ہوگا۔ الولا کا رائل کمیشن جمعرات سے ہفتہ ماحولیات سے متعلق مختلف نوعیت کی سلسلے وار انٹریکٹیو تقاریب ان کا آغاز کر رہا ہے، جن کا مقصد کمیونٹی اور مہمانوں کو قدرتی وسائل کے تحفظ اور ماحول سے متعلق پائیدار رویوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق ماحولیات سے منسلک یہ ایونٹ جمعرات سے ہفتے تک شام 5 سے رات 10 بجے تک جاری رہیں گے۔ ترقیاتی امور کے معیار کے مقرر کرنے، ان کے نگرانی، تعمیل اور ماحولیاتی پرمٹ جاری کرنے کا قومی مرکز بھی رائل کمیشن کے ہفتہ ماحولیات کے اس انیشیٹو میں تعاون کر رہا ہے۔ احمد ابراہیم کی نگاہیں دبئی میں ہونے والے مکس مارشل آرٹس مینا پر مرکوز۔ سعودی فائٹر احمد ابراہیم رواں ماہ کے آخر میں دبئی میں ہونے والے پی ایف ایل مینا میں اپنا پروفیشنل ڈیبیو کرنے والے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق احمد ابراہیم ویلٹر ویٹ کیٹیگری میں خطے کے سب سے بڑے سٹیج میں سے ایک پر اپنی کارکردگی وہ دکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ابراہیم 24 مئی کو کوکا کولا ایرینا میں پی ایف ایل مینا 9 پرائڈ آف عربیہ میں مصر کے خالد محمود کا مقابلہ کریں گے۔ دونوں فائٹرز وہ پی ایف ایل میں اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جس سے مقابلے کی دلچسپی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ ایونٹ رائز آف گلف کے بینر تلے اس مہینے کے شروع میں خبر میں ہونا شیڈول تھا، تاہم اسے ملتوی کر کے دبئی منتقل کر دیا گیا۔ ابراہیم کے لیے اس تبدیلی نے ان کے مائنڈ سیٹ پر تھوڑا اثر ڈالا ہے اور تاہم وہ کہتے ہیں کہ مخالف کھلاڑی کو تبدیل کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب کے لیے تیار ہوں اور میرا ٹارگٹ جیتنا ہے۔ 29 سال کے فائٹر نے گزشتہ 4 مہینوں میں سعودی عرب اور بحرین میں تیاری کی۔ انہوں نے بحرین کے ویٹرن حمزہ کوہیجی کے ساتھ ٹریننگ کی۔ احمد ابراہیم مزید کہتے ہیں کہ حمزہ کوہیجی کے ساتھ ٹریننگ نے مجھ پر کافی اثر ڈالا ہے، وہ میرے رول ماڈل ہیں اور انہی کی وجہ سے میں اس کھیل میں آیا ہوں۔ حج ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر قصیم اور مکہ مکرمہ میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی سیکیورٹی فورسز نے حج ضوابط کی خلاف ورزی ہے اس پر کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ ایس پی کے مطابق قصیم ریجن میں پولیس نے سوشل میڈیا پر حج خدمات سے متعلق جعلی اور گمراہ کن اشتہارات پوسٹ کرنے پر ایک شامی باشندے اور 2 شہریوں کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر دیا۔ مکہ مکرمہ پولیس نے ایک یمنی باشندے کو دھوکہ دہی اور مکہ میں داخلے کے جعلی پرمٹ جاری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ سوشل میڈیا پر حج خدمات کے جعلی اور گمراہ کن اشتہار پوسٹ کرنے پر ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا گیا۔ قانونی کارروائی کے بعد تمام لوگوں کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حج ضوابط کی خلاف ورزی پر 20,000 ریال تک کے جرمانے اور سخت سزاؤں کا انتباہ 1 ذی القعدہ سے 14 ذی الحجہ تک کے لیے ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں مقیم جو بھی غیر ملکی ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا اسے واپس بھیج دیا جائے گا اور 10 سال کے لیے سعودی عرب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ وزارت نے تمام لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس سال حج سیزن 2026 کے ضوابط پر عمل کریں، عازمین کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام سے تعاون کریں، پرمٹ کے بغیر ممنوعہ مدت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا یا وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم کسی بھی غیر ملکی کو مکہ لے جانا یا ایسے لوگوں کو رہائش یا ٹرانسپورٹ کی سہولت وہ فراہم کرنا اور سنگین خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔
हज ज़वाबित की किसी भी खिलाफ वर्जी की मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और मंतिका शर्किया के इलाकों में हेल्पलाइन नंबर 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में हेल्पलाइन नंबर जो 999 है उस पर इतला दी जा सकती है। सऊदी वज़ीर हज ने जद्दा एयरपोर्ट का दौरा किया, मलेशिया के आज़मीन से भी मुलाकात की। एयरपोर्ट पर जो है सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मक्का रूट इनिशिएटिव के लिए मखसूस लॉन्च का दौरा किया। मलेशिया से आने वाले जो आज़मीन हज हैं उनसे भी मुलाकात की। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर हज ने एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ खिदमात का जायज़ा लिया। वाज़ेह है मक्का रूट इनिशिएटिव का मकसद मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन हज को बेहतर और तेज़ रफ्तार सहूलियात फराहम करना है और जिसके तहत आज़मीन के मुल्क में ही उनकी इमिग्रेशन की जो कार्रवाई है मुकम्मल कर ली जाती है। इसके अलावा आज़मीन के सामान पर मक्का या मदीना में उनकी रहाइश के टैग लगाए जाते हैं, जिससे आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचने पर अपने सामान के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इनिशिएटिव के तहत आने वाले जो आज़मीन हैं वो लाउंज से निकलकर बराह रात बसों के ज़रिए मक्का या मदीना मुनव्वरा उनकी रहायशी इमारतों में पहुँचा दिए जाते हैं। ख्याल रहे मक्का रूट इनिशिएटिव 8 साल पहले शुरू किया गया था। इब्तदा में ये इक़दाम जो है वो जारी किया गया था तजर्बाती तौर पर, उसके बाद इसको हर साल इसका दायरा वसी कर दिया गया। मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी आज़मीन के लिए प्राइवेट कंपनी का वसीओ अरीज़ किचन फ़ाल। सऊदी अरब में हज ऑपरेशन 2026 के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तानी आज़मीन हज की सहूलत के लिए और ख़ुराक जो है उनके बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। मक्का मुकरमा में कायम की गई प्राइवेट कंपनी का किचन इस वक्त जो है 8,000 से ज़ायद जो आज़मीन हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा और मेयारी खाना फ्राहम करने का मरकज़ बना हुआ है। किचन इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ सफाई सुथराई के आलमी मेयार के मुताबिक इंतज़ाम किए गए हैं और किचन में दाखिल होते ही जो हिफ्ज़ान सेहत है उसके जो है असूलों की वाज़ेह पाबंदी नज़र आती है, जहाँ वर्कर्स बाकायदा तौर पर हिफाज़ती लिबास और मास्क का इस्तेमाल करते हैं। आज़मीन हज के लिए जो घर जैसे जायके को यकीनी बनाने के लिए तमाम जो बुनियादी मसाला जात ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तान से मंगवाए गए हैं और इसके अलावा किचन कोऑर्डिनेटर जो हैं उनका कहना था कि जो पाकिस्तानी आदमीन को अपने मुल्क जैसा जायका यहाँ पर मिलेगा उसके लिए तमाम दालें, चावल और मसाला जात पाकिस्तान से इंपोर्ट किए गए हैं ताकि म्यार और टेस्ट में कोई समझौता जो है वो ना हो। रोज़ाना की बुनियाद पर किचन में ताज़ा सब्जियां और गोश्त पहुंचाया जाता है, जिसमें मेन्यू में मिक्स सब्ज़ी, मटन, अचारी और दीगर रवायती पकवान शामिल हैं। बड़े पैमाने पर खाने की तैयारी के लिए माहिर शेफ़ और सैकड़ों वर्कर्स 24 घंटे शिफ्टों में काम करते हैं और उन्होंने कहा कि आज़मीन के लिए बड़े पैमाने पर चाय की तैयारी के लिए भी ख़ुसूसी इक़दाम किए गए हैं और किचन में खुश्क राशन, चावल, दालें, घी के लिए वसी स्टोर्स जो हैं वो उसके साथ साथ गोश्त और दीगर अशिया को महफूज रखने के लिए जदीद फ्रीज़र प्लांट वो भी लगाए गए हैं, जहाँ टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है ताकि खाने की जो ताजगी है उसको बरकरार रखा जा सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।